اسی لیے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں نوجوانوں ارد گرد تو بہت سارے دشمن ہیں، بہت سارے دشمن ہیں، صرف مسلمانوں کے نہیں، انسانیت کے دشمن جنہوں نے ریپ کلچر کو کیا پروان چڑھایا، جن کی حکومتوں میں غریب لڑکیوں کی، غریب بیٹیوں کی کیا دن دہاڑے درندہ صفت انسان ریپ کرتے ہیں، پھر ان کو مارتے بھی ہیں، اور پھر یہ غریب کی بیٹیاں کیا ماں باپ کے اجازت کے بغیر جلائی جاتی ہے، اور نعرہ یہ ہے بیٹی بچاؤ، بیٹی بچاؤ۔ ارے تم نے تو اس بیٹی کا اتنا برا حال کیا، یہ بیٹی کیسے بچے گی؟ تم نے تو اس بیٹی کا اتنا برا حال کیا، یہ دلت بیٹی۔ میں آپ سے کہتا ہوں اگر یہ حال علی دیکھتے، علی نے نہج البلاغہ میں ایک دن سنا کہ ایک یہودی عورت کے پیروں سے وہ پازیب عورتیں پہنتی ہیں نا، وہ اپنے پیروں میں کیا کہتے ہیں اس کا، ہاں پائل پہنتی ہیں نا، وہ پائل ایک عورت کا چھینا گیا، پازیب، بس اتنا ہی۔ مولا علی علیہ السلام کا ریاکشن اتنا غضبناک تھا، مولا نے فرمایا اگر یہ خبر سن کر، چونکہ اب بے غیرتی عام ہو چکی ہے، اتنا ہالی ووڈ نے بالی ووڈ نے تباہ کیا ہے، یہودی لڑکی کے قدموں سے پائل چھینا گیا، اور غیرت مند امام نے سنا، علی کا ریاکشن یہ تھا اگر یہ خبر سن کر کسی انسان کا ہارٹ اٹیک ہو جائے تو اس انسان کو بزدلی کی کیا الزام نہیں لگانا چاہیے، اسے یہ نہیں کہنا چاہیے یہ بزدل تھا، بلکہ میرے نگاہوں میں ایسے انسان کو انعام ملنا چاہیے کہ اس کے نگاہوں میں یہ کتنا غیرت مند تھا، اس سے ایک یہودی عورت کی پیروں سے پائل چھیننا برداشت نہیں ہوا، اور اس نے کہا اس سے بہتر ہے کہ انسان مر جائے، ہماری آنکھوں کے سامنے انسانوں کی بیٹیوں کے ساتھ آدم کی بیٹیوں کا حال یہ بن جائے۔ مولا فرماتے ہیں اگر کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جائے تو ایسا انسان میری نگاہوں میں انعام کا مستحق ہے، جزا کا مستحق ہے، کس کے اندر غیرت زندہ ہے۔ بھئی اگر آپ کی دشمن، جانی دشمن، آپ کے قاتل کی بیٹی کے ساتھ بھی ایسا ہو جائے تو انسان کو سر پیٹنا چاہیے، سر پیٹنا چاہیے۔ یہ ہندو کا مسئلہ نہیں ہے، یہ سکھ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ دلت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ انسانیت کا مسئلہ ہے، انسانیت کا مسئلہ۔ شرمسار ہوگی انسانیت۔ اور بند کیا گیا اس بیٹی کی پریوار کو، فیملی کو، کسی رپورٹر کو وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہی اچھے دن تھے۔ مولا فرماتے ہیں امام صادق دشمن بہت ہیں، لیکن میں جس دشمن کی وارننگ دے رہا ہوں اسی دشمن کی جس کی وارننگ میرے جد علی نے دی تھی، احذروا اہواءکم، اپنی خواہشات سے ڈرو، کما تحذرون اعداءکم، بالکل اسی طرح جس طرح تم مسلح، لیس اور جانی دشمن سے ڈرتے ہو، اسی طرح اپنی خواہشات سے ڈرو کہ یہ خواہشات تمہارے دین کو برباد نہ کرے، تمہارے ضمیر کو برباد نہ کرے، تمہاری آخرت کو برباد نہ کرے، تمہاری حیات کو برباد نہ کرے۔ پھر فرماتے فَلَيْسَ شَيْءٌ أَعْدَىٰ لِلرِّجَالِ مِنْ اتِّبَاعِ الْهَوَىٰ، لوگوں کے لیے سب سے خطرناک دشمن خواہشات کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ یہ جن لوگوں نے ریپ کیا، ان کی خواہشات ہالی ووڈ کی فلموں نے، بالی ووڈ کی فلموں نے اتنا بڑھایا، جن ہالی ووڈ کی ہیروئنوں کو 26 جنوری کو، 15 اگست کو انعامات سے نوازا جاتا ہے، کروڑوں انعامات ان کو دیے جاتے ہیں،
किस पर इनामात दिए जाते हैं, बरहनगी पर उनको इनामात दिए जाते हैं, उरियानियत पर उनको पैसे दिए जाते हैं, अपनी जिनसी उस चाल डाल का इजहार करने पर उनको पैसे दिए जाते हैं। फिर जब यही लोग, यही नौजवान इनको देखते हैं, जब इनको आगे पीछे कुछ नहीं मिलता है तो वो आदम की बेटी के साथ ऐसा करते हैं। लेकिन गलती सारी हुक्मरानों की है। आप तो इनको पैसों से नवाजते हैं, उन्हीं लोगों को जिनकी वजह से नौजवान नस्ल तबाह हो बर्बाद हो चुकी है, उन्हीं लोगों को आप पैसों से नवाजते हैं। पहले तो उनकी फिल्मों की इतना पैसा देखते हैं कि साइंटिस्ट को उतना पैसा नहीं मिलता है। साइंटिस्ट को उतनी पैसा नहीं है जितना एक सिंगर को एक गाने का मिलता है। किसी रिसर्च करने वाले को इतना पैसा नहीं मिलता है जितना एक डांसर को मिलता है। और फिर उनको कौम के सामने 26 जनवरी को और 15 अगस्त को रोल मॉडल के तौर पर पेश किया जाता है। फिर जो इनको रोल मॉडल बनाते हैं, फिर वो आदम की बेटियों के साथ इस तरह पेश आते हैं।